بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے استاد محترم امیر المجاہدین شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی یادوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک موقع پر آپ نے ایک اپنی زندگی کے بارے میں انٹرویو دیا، تو وہ آپ کا سفر زندگی ہے جو آپ کی اپنی زبانی ہے۔ میں اس میں سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ امیر المجاہدین فرماتے ہیں، میں نے ضلع اٹک کے گاؤں کے ایک زمیندار گھرانے میں آنکھ کھولی۔ سن 1966 ہمارے گاؤں کے نزدیک مشہور توت آئل فیلڈ ہے، اور یہ فیلڈ 1960 کے اوائل میں دریافت ہوئی تھی، جبکہ اس فیلڈ سے کمرشل پروڈکشن کا آغاز 1967 میں ہوا۔ ہم کل 2 بھائی اور 4 بہنیں ہیں۔ میں نے گاؤں کے اسکول میں 4 جماعتیں پڑھی۔ 5ویں کلاس کی کتابیں خریدی ضرور تھیں، لیکن اس سے پہلے ہی دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جہلم چلا گیا۔ میں نے اٹک سے جہلم کے لیے رخت سفر جون 1974 میں باندھا۔ عمر بمشکل 8 سال ہوگی۔ یوں اپنے بچپن اور لڑکپن کا ایک حصہ میں نے جہلم میں گزارا۔ دریائے جہلم پہنچا تو اس وقت تحریک ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عروج پر تھی۔ جلسے جلوس اور پکڑ دھکڑ ہو رہی تھی۔ جہلم میں ہمارے گاؤں کے استاد حافظ غلام محمد صاحب تھے۔ وہ مجھے مدرسہ جامع غوثیہ اشاعت العلوم عیدگاہ لے گئے۔ یہ مدرسہ قاضی غلام محمود صاحب کا تھا، جو پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ الرحمہ کے مرید خاص تھے۔ وہ خطیب و امام تھے۔ ان کے بیٹے قاضی حبیب الرحمن مدرسے کے منتظم ہوا کرتے تھے۔ مدرسے میں جن استاد سے میں نے حفظ قرآن کا آغاز کیا، ان کا نام قاری غلام یاسین تھا۔ وہ نابینا تھے، گجرات سے تعلق تھا۔ بعد میں قاضی امانت علی صاحب مجھے حفظ کراتے رہے۔ محترم بھائیوں، اس اقتباس میں آپ ذرا سوچیں کہ امیر المجاہدین نے ایک زمیندار گھرانے میں آنکھ کھولی، اور پھر آپ نے علم دین کے لیے کتنی قربانیاں دیں۔ پھر آپ پر کتنا کرم تھا کہ 5ویں جماعت میں آپ دینی تعلیم کے لیے دنیا کو آپ نے ٹھکرا دیا، اور 8 سال کی عمر میں آپ اٹک سے جہلم گئے۔ تنہا آپ ایک مدرسے میں رہے اور علم حاصل کیا۔ جس مدرسے میں آپ گئے، اس کے متعلق امیر المجاہدین نے ایک موقع پر فرمایا کہ وہ اتنا غریب مدرسہ تھا، تعلیم بہت اچھی تھی، مدرسہ بہت غریب تھا کہ مدرسے کے اندر کھانا نہیں بنتا تھا، اور ہم بچے روزانہ گاؤں کے مختلف گھروں پر جاتے تھے اور کھانا لے کر آتے تھے، اور اس کھانے کا انداز یہ تھا کہ ایک بالٹی ہوتی، اس میں میٹھا نمکین سب مکس ہوتا، اسی پر کھاتے، اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اللہ تعالیٰ امیر المجاہدین کے صدقے میں ہمیں بھی دین سے سچا لگاؤ عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے بچوں کو بھی دین کا خادم بنائے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ کلپ میں ہم امیر المجاہدین کا یہ سفر زندگی آگے سماعت کریں گے۔ آپ کا ایک قول سماعت کر لیں۔ آپ فرماتے ہیں، ہم ان لوگوں کے ماننے والے ہیں جنہوں نے سمندر میں گھوڑے ڈال دیے، یعنی ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں،
ہم ان لوگوں کے ماننے والے، ان لوگوں کے غلام ہیں جو سمندر کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہی جذبہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔